علاقوں میں گئے مختلف، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انفراسٹرکچر بالکل تباہ حالی کا شکار ہے. لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے لیکن گیس کے بل آ رہے ہیں، بجلی نہیں ہے بل آ رہے ہیں. تو یہ کیا صورتحال ہے، کب سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی، میں آپ کو کیا بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے یوسف بلوچ صاحب نے خود بتا دیا ہے کہ 45 اور 50% پر بلدیات چل رہی ہے، تو ٹھیکیدار کیا کام کریں گے؟ آپ اس وقت کھڑے ہیں NA 243 ڈسٹرکٹ کیماڑی میں. یہاں پر ماہی گیروں کی بڑی تعداد ہے. صالح آباد، منوڑا، بابا بیٹ، شمس پیر، اس کے بعد سکندر آباد، مچھر کالونی، کچی پاڑا، تارا چند روڈ، سلطانہ آباد سے لے کے یہ مواش گوڑ تک جاتی ہے. یہ حلقہ بہت بڑا ہے اور اس حلقے میں NA 243 اور NA 242 بھی آتا ہے، جس میں آپ بلدیات تک چلے جاتے ہیں، بلدیہ تک چلے جاتے ہیں آپ. لیکن بات یہ ہے کہ جب کمیشن پہ کام ہوگا 50%، میں نہیں کہہ رہا یہ بات پیپلز پارٹی کے ایم پی اے یوسف بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں خود. ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اسی لیے میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی 15 سالہ گورنمنٹ نے، یہ جتنے بھی لوگ یہاں کھڑے ہیں ان میں سے 70% لوگوں نے شاید ووٹ بھٹو کو دیا ہے. آج ہمارے پاس پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، گٹر یہاں بند پڑے ہیں ڈسٹرکٹ کیماڑی کے. لیکن ایک چیز صرف زندہ ہے، وہ ہے بھٹو. بھٹو زندہ ہے. یہ نوجوان کھڑے ہیں، پوچھیں کتنی نوکریاں ان کو دی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ کچھ نہیں دیا. لیکن کیا کریں، یہ بھٹو کو ووٹ دیا انہوں نے. لائٹ یہاں پر نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ یہاں پر ہے، گٹر یہاں بھرے رہتے ہیں، برسات ہوتی ہے پانی نکالنے والا کوئی نہیں ہے. ابھی آپ یہاں سے جائیں گے دیکھیں گے حاجی غیب شاہ کا مزار ہے، سارے گٹر بھرے ہوئے ہیں، پانی بھرے ہوئے ہیں. یہ لوگ جو یہاں کھڑے ہیں یہ سکندر آباد سے بھی ہیں، تارا چند روڈ سے بھی ہیں، کچی پاڑے سے بھی ان کا تعلق ہے، ہر یوسی سے یہ لوگ یہاں موجود ہیں. اور بابا بیٹ والے بھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں سارے. ان سے آپ پوچھیں کہ ان کے کیا حالات ہیں. اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کا قصوروار صرف یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف ووٹ لینے کے لیے آتی ہے. یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے، یہاں کے MNA صاحب ہیں عبد القادر پٹیل صاحب، ان کی خود کچھی برادری سے تعلق ہے. انہوں نے اپنی حالت تو بدل لی لیکن اپنی قوم کی حالت یہ نہ بدل سکے. ان کی قوم آج پانی، بجلی اور گیس کے لیے، روزگار کے لیے گھوم رہی ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے کہ اپنی حالت بدلنے سے بہتر تھا جس قوم نے آپ کو ووٹ دیے آپ اس کی حالت بدلتے. اچھا، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہاں پہ اس سے پہلے وفاق میں حکومت رہی، تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور اقتدار میں یہاں پہ کام وغیرہ ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ضرور تھی، لیکن یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے MNA نہیں تھے. MPA کے پاس جو فنڈ تھا اس کا سوال وہ آپ سے دیں گے. میں تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک چھوٹا سا ورکر ہوں. اچھا رضوان صاحب، ایک سوال ہے. بنیادی طور پہ عوام کو بجلی، گیس، پانی، اپنی سڑکیں، اپنی گلیاں، گندگی اور کچرا سے ان کو نجات چاہیے. ان کو یہ سہولیات چاہیے بنیادی طور پر. ان کو وہ کسی بھی جماعت سے چاہیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، وہ نون لیگ ہو. تو یہ عوام کی یہ جو بنیادی جو ان کی حق ہے، جو سہولیات ہیں، یہ اس سے محروم ہیں. تو یہ کیسے ملے گا آخر، کب ملے گا؟ یہ تو صورتحال جو ہے ہمیں بڑی پرانی اور بڑی دیر سے یہاں لوگ بتا رہے ہیں. 4 سالوں سے، کوئی بتا رہا 10 سالوں سے. یہاں تو بالکل ہی تباہی اور بربادی نظر آ رہی. دیکھیں جی، ترقیاتی کام ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ترقیاتی کام نہیں ہوتے. اگر ترقیاتی کام سے کرپشن ختم ہو جائے، اگر کرپشن ختم ہو جائے، 50% جو کمیشن لیا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ سڑک 100 سال تک بھی ٹوٹ نہیں سکتی، یہ گٹر لائن 100 سال تک بھی ٹوٹ نہیں سکتی. اگر کرپشن ختم ہو جائے تو کون نہیں چاہتا کہ میں بجلی کا بل دوں؟ اگر میرے گھر میں گیس نہ آئے اور صرف بل آئے، میرے حصے کی دوائیاں آپ کھا جاؤ، میرے حصے کی خیرات آپ کھا جاؤ، میرے حصے کی زکوٰۃ آپ کھا جاؤ، تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو ان لوگوں کے حصے کی زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور دوائیوں کے پیسے کھلا رہے ہو. یہ قوم کا پیسہ ہے. اپنے بچوں کو خیرات کھلا رہے ہو، زکوٰۃ کھلا رہے ہو، کیونکہ یہ پیسہ ان کا ہے. آپ کمیشن کس پہ کھاتے ہیں؟ آپ کمیشن اس پہ کھاتے ہیں کہ یہ اس کو دوائی ملے گی،
اس کو زکوٰۃ ملے گی، خیرات ملے گی، اس کو ویلفیئر ملے گا، وہ سارا پیسہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، چاہے ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، یا سرکار ہو، یا وزیر اعلیٰ ہو، جب وہ کھا جائے گا تو اپنے بچوں کو وہ کیا کھلائے گا؟ آپ کو پتہ ہے ڈیفنس میں کیا ہوا؟ آج آپ کی نسلیں نشوں پہ لگ گئی ہیں، یہ ان کی بد دعائیں ہیں، ان کے چہرے دیکھیں، یہ ان کی بد دعائیں ہیں، ان کا پیسہ آپ نے کھایا ہے تو وہ آپ کی نسلیں جو ہیں نشوں میں لگ گئی ہیں، تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ نشوں سے یاد آیا، یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اندر گٹکا، ماوا، یہ زیادہ تر لوگوں نے یہ نشہ عام کے حوالے سے بھی شکایت کی ہیں۔ کماڑی میں یہ چیز بہت نوجوان نسل بچے ہمیں یہ اس میں نظر آ رہے ہیں، اس لت میں، اس حوالے یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ میں نے کئی ٹاک شو میں بھی کہا کہ کراچی ٹھیکے پر ہے، کراچی کو ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے، کراچی چوروں کے، ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا گیا ہے، کچے کے ڈاکو پکے پہ آ گئے ہیں، یہاں پر چرس، ہیروئن، جوا، سٹا، گٹکا، ماوا، وہ سب سرپرستی میں چل رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ایم این اے، ایم پی اے صاحبان ہیں، پولیس ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ایک ایس ایچ او، چاہے ایک ایس ایچ او، تو کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی علاقے میں۔ پولیس ملی ہوئی ہے، سرکار ملی ہوئی ہے، سیاسی لوگ ملے ہوئے ہیں۔ یہ سوال تو آپ ایم این اے عبدالقادر پٹیل صاحب سے کریں، آپ وزیر اعلیٰ صاحب سے کریں کہ یہ ڈسٹرکٹ کیماڑی کو آپ نے منشیات کا گڑھ بنا دیا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ نے ان کو گٹکا دیا، ان کو ماوا دیا، ان کو چرس دی، ان کو ہیروئن دی، ان کو شراب دیا، آج ان کے حال دیکھ لو کیا ہوا۔ اس کا حساب تو اللہ آپ سے ضرور لے گا۔